بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کے حکم سے چھوڑا اور وہاں سے تشریف لے گئے، وہاں پھر اللہ کی قدرت سے جب زمزم چشمہ جاری ہوا تو کچھ عرصے بعد جب وہاں سے عرب قبیلہ بنو جرہم جو یمن کے سرسبز و شاداب اور خوشحال خطے سے سیل عرم کے بند کے ٹوٹنے سے در بدر پھر رہے تھے، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دی، وہ وہاں آباد ہو گئے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اس قبیلے کے سردار مزاز بن عمر جرہمی کی بیٹی رعلہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اس شادی سے ان کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ ان کے بیٹوں میں سے قیدار نام کا صاحبزادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ پھر بچے اسماعیل علیہ السلام کے بچوں کی بھی بہت ہوئے۔ تھوڑے ہی برسوں میں مکہ کی وادی میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی۔ ان سب بیٹوں نے عموماً شادیاں اپنے پاس رکے ہوئے اپنے ابا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کی لڑکیوں سے کی۔ بنو جرہم کو مکہ راس آ گیا، خدا کا گھر ادھر تھا، دور دور سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے اونٹنیوں پہ چڑھ کے آتے تھے۔ پھر اس جگہ سے کئی راستے جاتے تھے، تجارتی سفر کی بھی وہ راہ تھی۔ دھیرے دھیرے یمن سے آئی بنو جرہم کی آبادی اولاد اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ ہو گئی۔ اولاد اسماعیل سے رشتہ داری کی وجہ سے بھی وہ انہیں اپنا ہی قبیلہ سمجھنے لگے۔ بنو جرہم کے سارے ماموں بنو اسماعیل کو داماد سمجھے بیٹھے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بنو جرہم نے کعبے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب وہ جسے چاہتے انہیں کعبہ کی زیارت کرنے دیتے، آنے والوں پہ ٹیکس لگا دیتے۔ ان کا کاروبار سنور گیا، پیسوں کی فراوانی ہو گئی، اونٹوں بکریوں کے ریوڑ زیادہ ہو گئے۔ پھر آتے جاتے تجارتی مال اسباب پہ چونگی انہیں علیحدہ ملتی تھی۔ ان لوگوں کی ہیئت بدل گئی، گردنیں تن گئی، کندھے چوڑے ہو گئے، پیٹ بھاری ہو گئے۔ ایسی کیفیت میں شاید ہی کوئی سوچتا ہو کہ اگر یہ نعمت ہے بھی تو ملی کیسے؟ الٹا جس کی طرف سے یہ فائدہ پہنچا ہوتا ہے کہ یہ سارا احسان اس وجہ سے ہوا ہے، بندہ اپنی فطری احسان فراموشی کی وجہ سے اس محسن سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے دور ہوئے، پھر ان کے بنائے خدائے مقدس کے گھر کے تو چودھری بنے رہے، خدا سے بیگانہ ہو گئے۔ کعبہ ضرور وہاں تھا، مگر وہ ان لوگوں کے لیے پیسہ کمانے کی دکان بن گیا۔ کعبے کے گردا گرد ان لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ کعبے سے 40 گز دور زمزم کا کنواں تھا، وہیں ان کے قبیلے کے ایک مرد اصاف بن لیلا جرہمی اور وادی کے باہر سے آئی ہوئی کسی لڑکی نائلہ نے زمزم کے کنارے پانی پیتے پلاتے بدکاری کر دی۔ کہتے ہیں اس گناہ کی پاداش میں نائلہ اور اصاف دونوں کے جسم پتھر کے بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان پتھروں پر جا کر پتھر مارتے، رمی کرتے، ہوا الٹ۔ جرہمیوں نے جا کر ان پتھروں پہ چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیے، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ کوئی پھل لے آتا، کوئی اپنا جانور لا کے وہیں ان دونوں پتھروں کے بیچ چھری لے کر اسے ذبح کرتا۔ باہر سے آنے والے زائرین کے لیے بھی یہ طرفہ تماشا تھا، وہ بھی یہی کرتے جو یہاں کیا جاتا۔ الٹا ان بد کردار پتھروں کی مزید عزت افزائی کے لیے انہوں نے نائلہ کو حرم کے اندر ہی خانہ خدا سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر صفا پہاڑ پہ جا رکھا کہ دور سے نظر آئے۔ اصاف کو اٹھا کے صفا سے 204 گز دور مروہ کی چوٹی پہ جا سجایا اور ان دونوں کی پوجا پاٹ ہونے لگی۔ سال ہر سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوستو، پھر ایک اور عرب قبیلہ اسی یمن کے علاقے کے سیل عرم کے پیش نظر یمن سے سکونت ترک کر کے ادھر آئے بیٹھے تھے۔ مکہ کے وادی کے اندر تو بنو جرہم اور اہل اسماعیل تھے، اس لیے بنو خزاعہ مکہ کی پہاڑیوں کی دہلیز مر زہران میں آ بیٹھے۔ ہٹ کے دور بیٹھنے کی وجہ سے بھی ان کے گروہ کا نام خزاعہ پڑ گیا، ورنہ تھے وہ بھی یمن بنو خزاعہ سے۔ امکان ہے کہ مر زہران کی طرف سے جو زائرین مکہ کے لیے آتے تو بنو جرہم کی دیکھا دیکھی بنو خزاعہ والے بھی ان سے ٹیکس وصول کرتے۔ ایک تو زائرین پہ بار پڑ گیا، دوسرا بنو جرہم والے سیخ پا ہو گئے، بھئی تم کون ہو؟ ہٹو جاؤ۔
بات چیت ہاتھا پائی تک جا پہنچی، پھر باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ بنو جرہم والے تعداد میں کم تھے اور بنو خزاعہ زیادہ۔ رہ گئی اولاد اسماعیل، وہ خاموش رہے۔ دوسرا یوں بھی تھا کہ بنو خزاعہ مکے کے باہر مضافات میں ہونے کی وجہ سے اندر رکے بنو جرہم والوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ کئی دنوں تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر بنو جرہم کو یقین ہو گیا کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، بچنا ہے تو نکلنا پڑے گا ورنہ سارے مار دیے جائیں گے۔ جاتے جاتے انہیں ایک بدطینتی بھری شرارت سوجھی۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کو ریت اور پتھروں سے بھر کر بند کر دیا، اور جتنے ان کے پاس نوادرات اور چڑھاوے کے سونے وغیرہ کے زیورات، تلواریں اور 2 سونے کے ہرن تھے، وہ سب بھی اسی کنویں میں انہوں نے دبا دیے۔ لڑائی میں دونوں طرف ہم نام سردار لڑ رہے تھے۔ بنو جرہم کی طرف سے ان کے سردار عمر بن حارث جرہمی تھے، دوسری طرف سے عمر بن عامر خزاعی تھے۔ بہت دن لڑائی جاری رہی، بڑا خون خرابہ ہوا۔ آخر فیصلہ ہو گیا، بنو جرہم نکل جائے، لڑائی ختم ہو گئی۔ بنو جرہم نے ہار مان لی اور چلے گئے۔ بنو خزاعہ جیت گئے۔ وہ مکہ کے مضافات مر الزہران سے اتر کے مکے کے اندر آ گئے، مکہ کے متولی بن گئے۔ انہیں اپنی جیت پہ اتنا غرور تھا کہ سال ہر سال تک انہیں خیال بھی نہ آیا کہ خانہ کعبہ سے 40 قدم پہ جو زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا وہ کہاں گیا۔ بستی میں اکا دکا اور کنواں بھی بن گیا تھا۔ زمزم کی انہوں نے پرواہ نہ کی، الٹا وہ اس جگہ سے اٹھائے ہوئے صفا اور مروہ پہاڑیوں پہ رکھے بدکار اصاف اور نائلہ کے بتوں کو واپس اسی جگہ پہ لے آئے۔ ہارے ہوئے بنو جرہم کے لوگ اس وادی سے نکل گئے۔ وہ لوگ غمگین تھے، اداس اشعار پڑھتے جا رہے تھے جو ان کے سردار عمر بن حارث کے کہے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو جرہم کے یہ کہے ہوئے دکھ بھرے بول عربی زبان کے ابتدائی اشعار ہیں جو انہوں نے خدا کے گھر سے دور جاتے ہوئے روتے روتے کہے۔ ان کے جاتے ہی وادی مکہ میں خزاعہ قبیلے کا عمر بن عامر رئیس مکہ ہو گئے۔ کہنے کو اس قبیلے نے 450 سال تک مکہ میں حکمرانی کی۔ آخر جس کا حق تھا حق اسے مل کر رہا، مگر اس عرصے میں مکہ کی وادی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ کئی 100 سال خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے اندر بت نہیں آئے۔ صحن میں ضرور اصاف اور نائلہ کے بت پڑے رہے۔ جرہمیوں نے کچھ عرصہ انہیں صفا اور مروہ پہ بھی رکھا۔ خزاعہ والے پھر ان بدکاروں کے نشان کو گم شدہ آب زمزم کے کنویں کے پاس خانہ خدا کے سامنے 40 گز کے فاصلے پہ لے آئے۔ پھر ایک بدبخت آدمی آ گیا، بنو خزاعہ کے قبیلے کا رئیس بن گئے۔ وہ عمر ابن لحی تھا۔ ہوا یوں کہ وہ بہت امیر ہو گیا تھا، 20,000 اونٹوں کا مالک تھا۔ ہر 1,000 اونٹوں کے بعد ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ نظر بد سے اس کے باقی اونٹ بچے رہیں۔ یوں اس کی ملکیت میں 20 کانے ایک آنکھ والے اونٹ پھرا کرتے تھے۔ حج کے دن آتے تو وہ 10,000 اونٹوں کی قربانی کرتا، 10,000 کپڑوں کے جوڑے حاجیوں کو پہناتا، گھی شہد اور شکر پلاتا۔ ریاست، عظمت، سرمایہ اور ذاتی زور بازو کے باعث وہ اپنی قوم کا سورما تھا۔ دور دراز کے علاقوں میں بڑے لمبے تجارتی قافلے لے کر سفر کیا کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک بد نصیب سفر تھا جب وہ ایک دفعہ مکہ سے شام کے علاقے بلقاء میں جا ٹھہرا۔ وہاں عمالقہ کی حکومت تھی، وہ لوگ بتوں کے پجاری تھے۔ یہ ان کے شہر اور بستیوں میں گھومتا پھرتا ان کے کسی مندر میں جا پہنچا۔ رنگا رنگ کے لکڑی، پتھر اور دھات کے سجے سجائے بت ایستادہ تھے، اور مقامی لوگ ہاتھ جوڑے ان سے اپنے دلوں کی خواہشوں کی فریاد کر رہے تھے۔ کوئی اولاد کے لیے منتیں کر رہا تھا، کوئی مال و جواہر کے لیے تڑپ رہا تھا، اور کوئی بتوں سے بارش طلب کر رہا تھا۔ عمر ابن لحی کے ساتھ اس کے میزبان ساتھی تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا، یہ مٹی، پتھر اور لکڑی کی بنائی ہوئی چیزیں کیا ہیں جن سے تمہارے لوگ فریاد کر رہے ہیں؟ وہ بولے، ہم نے اپنے خدا بنائے ہیں۔ اپنے خدا تم خود بناتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ ان سے جو مانگا جاتا ہے وہ یہ دے دیتے ہیں۔ اس نے یہ منظر دیکھنے کے بعد کعبہ میں بھی بتوں کو نصب کرنے کی ٹھان لی۔ عمر ابن لحی کا شام سے واپسی کا وقت آیا تو مندر کے بڑے پروہت سے بولا، سرکار، ہمارے پاس بہت بڑا خدا کا گھر ہے مگر اندر سے خالی ہے، 2 دروازے لگے ہیں، کئی بار اندر گیا ہوں، اندر کچھ بھی نہیں، پھر بھی باہر کھڑے ہزارہا لوگ اسے سجدہ ٹیک کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، تم ہم پہ کرم کر سکتے ہو؟ وہ بولے، بول۔ یہ کہنے لگا، مجھے اپنے مندر کا ایک بڑا ثبوت دے دیں، اسے میں اپنے کعبے میں لگاؤں گا۔ انہوں نے اسے ایک بدحیت سا سرخ عقیق کے پتھر کا انسانی شکل میں تراشا ہوا ٹکڑا دے دیا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا
اور بولا یہ حبل ہے، اس سے مانگنا، اس کے نعرے لگانا، جے حبل، حبل اب میرا خدا ہے۔ اس نے خدا کو یوں اٹھایا جیسے کوئی بچہ گود لیتا ہے، پھر اپنے خدا حبل کو اونٹ پہ اوندھا لٹا کے شام سے مکہ لے آیا اور خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، دیکھو تمہارے لیے تمہارا خدا لے کر آیا ہوں، یہ حبل ہے، اس کے نعرے لگاؤ، کہو جے حبل کی۔ لوگ نعرے لگانے لگے، بچوں کی طرح انہیں کھلونا مل گیا۔ اس طرح خانہ خدا میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اور یہ بنیاد رکھنے والا، یہ بدتر بنیاد رکھنے والا عمر ابن لحا بنو خزاعہ کا سردار رئیس مکہ تھا۔ خانہ کعبہ جو محض اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ایک عبادت گھر تھا، اسے بتوں کا مندر بنا دیا گیا۔ پھر عمر ابن لحا کے دیکھتے دیکھتے اور قبائل کے لوگ بھی بت پرستی کی رسم میں مبتلا ہونے لگے، اور ہر قبیلے نے، دور دراز کے اور قریب کے قبائل نے اپنے اپنے بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھ چھوڑے، اور خانہ کعبہ بتوں کا گڑھ بن گیا۔ دوستو، خانہ کعبہ پھر کب ان قابضین کے قبضے سے واگزار کیا گیا، کب آزاد کرایا گیا، اور کس عظیم الشان ہستی نے، کس مرد جری نے خانہ کعبہ واپس اس کے اصل وارثوں کو لوٹانے کی جدوجہد کی اور اس میں کامیاب ہوئے، یہ تفصیل آپ کو میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بتائی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی اور ان کے خاندان کا سچا عاشق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔